بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 37واں سبق ہے، جس میں ہم مفاعیل خمسہ، حال اور تمییز میں اجرا کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مفاعیل خمسہ، حال اور تمییز کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے اور پھر ان میں اجرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفاعیل خمسہ یعنی مفعول جو ہیں وہ 5 ہیں: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہ اور مفعول معہ۔ سب سے پہلے مفعول بہ، یہ وہ منصوب اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس اسم پر فاعل کے کام کا اثر پڑے تو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عامر کو مارا، تو زید جو کہ فاعل ہے، اس کے فعل یعنی ضرب کا عمل جو ہے یہ عامر پر واقع ہوا ہے، تو یہاں پر اس جملہ میں عامر مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ وہ منصوب اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ مفعول کی دوسری قسم مفعول مطلق ہے، اور یہ وہ اسم مصدر ہے جو ایسے فعل کے ہم معنی ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ جیسے ضربت ضربا، تو اس میں ضربت فعل با فاعل ہے اور ضربا جو کہ ضربت کے ہم معنی ہے، تو یہاں پر ضربا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ ضربت ضربا، میں نے اس کو بہت مارا۔ مفعول مطلق وہ اسم مصدر ہے جو ایسے فعل کے ہم معنی ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو۔ جیسے ضربت ضربا، تو یہاں پر ضربا جو ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ مفاعیل خمسہ میں سے تیسری قسم مفعول فیہ ہے، اور یہ وہ اسم ہے جو زمان و مکان پر دلالت کرے، اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ جیسے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام، تو یہاں پر بکرۃ و اصیلا جو ہے جو کہ زمان پر دلالت کر رہا ہے، یہ مفعول فیہ ہے۔ اسی طرح جئتہ یوما لزیارتہ، میں اس کے پاس آیا ایک دن اس کی ملاقات کے لیے۔ جئت میں آیا ہوں اس کے پاس، یومن ایک دن، لزیارتہ اس کے ملاقات کے لیے، تو یہاں پر یومن جو ہے یہ بھی مفعول فیہ ہے جو کہ زمان پر دلالت کر رہا ہے۔ چوتھی قسم مفاعیل خمسہ میں سے وہ مفعول لہ ہے۔ مفعول لہ وہ اسم منصوب ہے جو کسی فعل کے ہونے کا سبب اور غرض بیان کرنے کے لیے استعمال ہو۔ جیسے ضربتہ تادیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ ضربت فعل با فاعل اور ہو مفعول بہ،
جبکہ تعدیباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے کہ بھائی میں نے اسے کس لیے مارا، تو ادب سکھانے کے لیے۔ مفعول لہو وہ اسم منصوب ہے جو کسی فعل کے ہونے کا سبب اور عارض بیان کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے ضربتہ تادیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ مفاعیل خمسہ میں سے آخری اور پانچویں قسم مفعول ماہو ہے، اور یہ وہ منصوب اسم ہے جو واو معیت یعنی ایسی واو جو مع کے معنی میں ہو اس کے بعد مذکور ہو، اور فاعل اور مفعول کی مصاحبت پر دلالت کرے، جیسے جاء البرد والجبات، سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آئی۔ تو یہاں پر الجبات جو ہے یہ مفعول ماہو ہے۔ تو بھائی مفاعیل خمسہ جو ہے مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہو اور مفعول ماہو ہے۔ حال کی تعریف اور وجہ تسمیہ۔ تعریف حال کی یہ ہے کہ حال اس اسم کو کہتے ہیں جس میں چار شرائط پائے جائیں: اسم منصوب ہو، نکرہ ہو، پھر حالت بیان کرے فعل واقع ہونے کے وقت، اور وہ حالت یا تو فاعل کی ہو یا مفعول کی ہو یا دونوں کی۔ یعنی حال وہ اسم منصوب ہے جو کہ نکرہ ہو اور فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، جیسے جاءنی زید راکبن، جاءنی آیا میرے پاس، زید زید، راکبن سوار ہونے کی حالت میں، یعنی زید میرے پاس اس حالت میں آیا کہ وہ سوار تھا۔ یہاں پر راکبن جو ہے یہ حال ہے اور زید اس کے لیے ذوالحال ہے۔ دوسری مثال ضربت زیدن مشدودن، تو یہاں پر ضربت فعل بفاعل ہے اور زیدن مفعول بھی ہے۔ پھر یہاں پر مشدودن جو ہے یہ حال ہے، زیدن مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر زیدن ذوالحال مفعول ہے اور مشدودن اس کے لیے حال ہے۔ اسی طرح تیسری مثال لقیت زیدن راکبین، میں ملا زید کے ساتھ اس حالت میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ تو یہاں پر راکبین جو ہے یہ لقیتو کے ضمیر تو اور زیدن دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تو بھائی حال جو ہے یا تو فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو حال کہتے ہیں لغتاً برگشتن کو یعنی پھرنے کو، اور حال اصطلاحی میں بھی اکثر اوقات انقلاب اور تغیر ہوتا رہتا ہے، اس لیے حال کو حال کہتے ہیں۔ تمییز کی تعریف اور مثالیں۔ تعریف تمییز کی یہ ہے کہ بھائی تمییز کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، اور اصطلاح میں اس اسم نکرہ کو تمییز کہتے ہیں جو ماقبل لفظ یا جملہ سے ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کر دے۔ تمییز کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، اور اصطلاح میں اس اسم نکرہ کو تمییز کہتے ہیں جو ماقبل لفظ
یا جملہ سے ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کرے۔ پھر جس چیز سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں، اور ابہام دور کرنے والے اسم کو تمییز یا ممیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عندی 11 درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں۔ تو بھائی جب آپ کہیں گے عندی 11 تو 11 میں ابہام ہے، اور اس ابہام کو درہمن تمیز نے دور کر دیا۔ اسی طرح زید حسن خلقا، زید اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تو جب آپ کہیں گے زید حسن، زید اچھا ہے، تو بھائی کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو خلقا نے جو کہ تمییز ہے اس ابہام کو دور کر دیا کہ بھائی زید جو ہے وہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اسی طرح اشتعل الرأس شیبا، سر بڑک اٹھا بڑھاپے سے۔ انا اکثر منک مالا، میں تم سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر شیبن اور مالن جو ہے یہ بھی تمییز کی مثالیں ہیں۔ آئیے اب ان میں اجرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد۔ اب یہاں پر اذکرو صیغہ جمع مذکر حاضر، امر حاضر معلوم، اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع ہو کے اس کے لیے فاعل، لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظاً، یہ مفعول بھی ہوا اذکروا فعل با فاعل کے لیے، ذکرن کثیرا، ذکرن منصوب بالفتح لفظاً موصوف ہے، اور کثیرا منصوب بالفتح لفظاً اس کے لیے صفت۔ پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا اذکروا فعل کے لیے، کیونکہ ذکرن کثیرا، ذکرن جو ہے وہ اذکروا کے ہم معنی ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر اتقوا فعل ہے، امر حاضر معلوم کا سیاح ہے، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظا مفعول بھی، حق تقاتہ، حق منصوب بالفتح لفظا مضاف، تقاتی مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ پھر سے مضاف، اور اس کی اضافت ہوئی ہے ہی ضمیر کی طرف جو کہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا حق کا مضاف کے لیے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہوا اتقوا فعل کے لیے۔ اتقوا فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی،
لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار مت کرو۔ اب یہاں پر لا تبرجنا فعل با فاعل، تبرج تبرج منصوب بالفتح لفظ مضاف، الجاہلیت مجرور بالکسر لفظ موصوف، اور اس کے بعد الاولی مجرور بالکسر تقدیراً اس کے لیے صفت۔ پھر یہ دونوں موصوف صفت مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، تبرجا مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق ہوا، لا تبرجنا فعل با فاعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نحیہ ہوا۔ بشر نفسک بالظفر بعد الصبر، اپنے آپ کو صبر کے بعد کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ بشر فعل امر اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، نفسک نفسا منصوب بالفتح لفظا مضاف، اور کا ضمیر مجرور متصل مجرور محلا مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا، بشر فعل کے لیے، بالظفر با جارا، الظفر مجرور بالکسر لفظا، پھر جار مجرور مل کر یہ بشر فعل کے ساتھ متعلق ہوا، بعد الصبر بعد مضاف، الصبر مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا، بشر فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اب یہاں پر اذکروا فعل امر اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل محلاً مرفوع ہو کے اس کا فاعل، نعمت اللہ نعمت منصوب بالفتح لفظا مضاف، لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا، اذکروا فعل کے لیے، علیکم جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل اذکروا کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام۔ سبحوہ سبحو پہلے امر اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی منصوب محلاً ہو کے، بکرتن منصوب بالفتح لفظا معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اصیلا منصوب بالفتح لفظا معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا، سبحوہ فعل با فاعل اور مفعول بھی کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔
صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجو۔ صلو پہلے امر، اور اس میں واو ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، علیہ اعلی جار اور ہی مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق کی فعل ہوا، یعنی صلو فعل کے ساتھ متعلق ہوا۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ سلمو پہلے امر، اور اس میں واو ضمیری بارز ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، تسلیما منصوب بالفتح لفظاً مفعول مطلق ہوا سلمو فعل کے لیے۔ سلمو فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ ینصرک اللہ نصرا عزیزا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہے۔ ینصرک، ینصر فعل اور کا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی، اور لفظ اللہ مرفوع بالضم لفظاً ہو کے فاعل، نصرا عزیزا، نصرا منصوب بالفتح لفظاً موصوف، عزیزا منصوب بالفتح لفظاً اس کے لیے صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا ینصر کا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور معنن انشائیہ دعائیہ ہوا۔ جاء زید باکیا، آیا زید اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا۔ اب یہاں پر جاء فعل فعل ماضی، زید مرفوع بالضم لفظاً ذو الحال، اور آگے جا کر باکیا اس کے لیے حال ہے، منصوب بالفتح لفظاً، سیاہ اس میں فاعل کا ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے جو کہ راجح ہے بسوئی زید، جو کہ زید کی طرف راجح ہے، ذو الحال کی طرف۔ پھر سیاہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہوا ذو الحال کے لیے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا جاء فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اعلموا ان فیکم رسول اللہ، جان لو کہ یقیناً تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر اعلموا فعل امر از افعال قلوب، اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، فیکم جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت شبہ فعل کے ساتھ، پھر ثابت شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہوئی ان حرف از حروف مشبہ بالفعل کے لیے، رسول اللہ رسول منصوب بالفتح لفظ مضاف، اور لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ اسم مؤخر ہوا انا کے لیے، پھر حرف از حروف مشبہ بالفعل یعنی انا اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر قائم مقام دو مفعولوں کے ہو کر مفعول بھی ہوا اعلموا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔
طلق دنیا کا فإنها زانیۃ، چھوڑ دو اپنی دنیا کو کیونکہ یہ زانیہ ہے۔ اب یہاں پر طلق پہلے امر، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، دنیا کا، دنیا منصوب بالفتح تقدیراً مضاف، اور کا ضمیر مجرور متصل محلا مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا طلق فعل کے لیے۔ اس کے بعد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جملہ مغللہ، کیونکہ اس کے بعد فا برائے تعلیل یا فا سببیہ ہے۔ ان حرف الحروف مشبہ بالفعل، اور ہا اس کے لیے اسم، ثانیتن یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معللہ ہوا، پھر جملہ معللہ اور معللہ مل کر جملہ انشائیہ تعلیلیہ ہوا۔ فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی حاصل کی، بڑی کامیابی۔ اب یہاں پر فازا پہلے ماضی، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، فوزا منصوب بالفتح لفظا موصوف، عظیما منصوب بالفتح لفظا صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا فازا فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، سیق الذین ہان کے جائیں گے وہ لوگ، اتقوا ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، الی الجنۃ جنت کی طرف، زمرا گروہ در گروہ۔ اب یہاں پر سیقہ پہلے ماضی مجہول کا سیاہ ہے، الذین موصولہ، اتقوا فعل ماضی، اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل ذو الحال، آگے اس کے لیے حال آ رہا ہے، ربہم رب مضاف اور ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا اتقوا فعل کے لیے، الی الجنت الی جار اور الجنتی مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا اتقوا فعل کے ساتھ۔ زمرہ منصوب بالفتح لفظاً حال ہے اتقوا کے ضمیر بارز سے، پھر یہ ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہے اتقوا کے لیے۔ اتقوا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل الذین موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ نائب فاعل ہوا سیقہ فعل ماضی مجہول کے لیے، پھر فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ من الناس اس میں من جارہ، الناس مجرور، جار مجرور مل کر ثابت سے متعلق ہو کر خبر مقدم، من موصولہ، یشری فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، نفسہ نفسہ مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ محلا مجرور ہو کے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا یشری فعل کے لیے، ابتغاء مضاف ہے، مرضات مضاف الیہ پھر سے مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا ابتغاء مضاف کے لیے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول لہو ہوا
یشری فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مبتدائی مؤخر ہوا، مبتدائی مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اب یہاں پر لا تتبعوا فعل نہیں، اور اس میں واو ضمیر بارز ضمیر مرفوع متصل محلا مرفوع ہو کے اس کا فاعل خطوات الشیطان، خطوات منصوب بالکسر لفظا مضاف، الشیطانی مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا لا تتبعوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نحیہ ہوا۔